قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، اگلا سوال بھی میرا ابراہین احمدیہ سے ہے۔ جی ایک شعر ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک نظم ہے، اس میں حضور نے ایک شعر لکھا۔ اس شعر پہ مخالفین اور خاص طور پہ علماء کی طرف سے اتنی بد زبانی کی جاتی ہے، تمسخر کیا جاتا ہے، اور ایک قسم کا اپنا اندرونہ نکال کے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جی شعر یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ جی اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ اعتراض کرنے والے یا جس قسم کا اعتراض کرتے ہیں یا گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا تحقیر کرتے ہیں، ان کا اپنا مقام کیا بنتا ہے، اور جس وجود نے یہ کلام کیا جی اس کی شان کیا ہے۔ انبیاء جو ہیں وہ عجز و انکسار میں دوسروں سے بڑھ کر اور اس کا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں، ایک ان کا یہ رخ ہے۔ ٹھیک، دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کے بھی مظہر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک ہی وجود میں یہ دونوں بڑی شان و شوکت کے ساتھ صفات جو ہیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شعر ارشاد فرمایا، لیکن دوسری جگہ عام انسان کو بھی تعلیم دی کہ ان المہیمن لا یحب تکبرا من خلقہ الضعفاء دودہ فنائی، کہ انسان تو ایک کیڑا ہے، فنا ہونے والا، دودہ فنائی، فنا ہونے والا ایک کیڑا ہے۔ تو خدائے مہیمن جو ہے وہ اپنی مخلوق میں تکبر پسند نہیں کرتا، اور اپنی وہ کون سی مخلوق جو کمزور ہے اور ایک فنا ہونے والا کیڑا ہے۔ اور اپنے بارے میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی کلام میں کہا وَمَا نَحْنُ إِلَّا كَالْفَتِيلِ مُزَلَّةً، کہ ہم تو بے آیو نہیں بل منہ ادنا واہ کرو، اپنے مخالفوں کی آنکھوں میں تو ہم ایک جو کھجور کی گٹھلی کے درمیان ایک لکیر ہوتی ہے اس سے بھی ہم زیادہ کم وقت کے ہیں، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہیں، آہکر ہیں۔ تو تعلیم کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کتاب البر والصلہ کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ذات تواضع العبد للہ رفعہ اللہ، جتنا آپ نیچے ہوں گے، جتنا تذلل اور انکسار کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو رفع کرے گا، اٹھا لے گا جسم سمیت، کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ کو حضرت اٹھا عیسیٰ کا متعلق لیا۔ تو یہاں مسلم میں حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا، رفتیں عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے اپنے بندوں میں، اور یہ شیعوں کی کتاب صافی میں بھی یہ موجود ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک تحریر میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ تحقیر کے معنوں کو حضرت مسیح علیہ السلام نے کھولا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن کریم میں آیت ہے وَأَنَا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور آخر میں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سورۃ الانعام کی 163 آیت ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ان نادان موحدوں کا رد ہے جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے انبیاء پر فضیلت کلی ثابت نہیں۔ ایک سطر میں، ایک عبارت میں حضرت مسیح علیہ السلام اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نکھار کر بیان فرماتے ہیں۔ تو اور ضعیف حدیثوں کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ مجھ کو یونس بن متیٰ سے بھی زیادہ فضیلت دی جائے، منع کر دیا کہ مجھے لا تخیرونی علی موسیٰ من قال انا خیر من یونس بن متیٰ فقد کاذبہ، اس نے جھوٹ بولا۔ تو فرمایا یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اگر وہ حدیث صحیح بھی ہو
تب بھی وہ بطور انکسار اور تسلل ہے. یہ جی انسلم کی ایک عاجزی تھی، انکساری تھی کہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر قرار نہیں دیا، جو ہمیشہ ہمارے سید صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی. ہر ایک بات کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے. اگر کوئی صالح اپنے خط میں احکر و عباد اللہ لکھے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص در حقیقت تمام دنیا یہاں تک کہ بت پرستوں اور تمام فاسقوں سے بدتر ہے، اور خود اقرار کرتا ہے کہ وہ احکر عباد اللہ ہے، کس قدر نادانی اور شرارت نفس ہے. تو بالکل یہ اعتراض کرنے والے یہ شرارت نفس اور نادانی سے یہ کرتے ہیں. ان کو حقیقتوں کا تو انکسار تو آیا نہیں نا، تکبر میں پھرتے ہیں. بالکل تو حیثیت وہی ہے، دودہ فنائی. اب یہ جو ایک طرف شان انکساری ہوتی ہے اور دوسری طرف خدا تعالیٰ کے جلال کے جو مظہر ہوتے ہیں. اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال دی کہ حضرت یونس بن متا سے بھی اپنے آپ کو فضیلت کا نہیں کہا، اور دوسری طرف انا سید و ولد آدم ولا فخر، میں اس پوری ولد آدم کا میں بادشاہ ہوں، سردار ہوں، اور اس میں فخر پھر وہ تذلل اور انکسار فخر نہیں. اور یہ دیکھیں کہ شہنشاہ کسریٰ نے آدمی بھیجے کہ ان کو گرفتار کر کے لائیں آن سلم کی طرف. آن سلم نے فرمایا کل ملوں گا، اور اگلے دن جا کے ان سے کہا کہ تم مجھے گرفتار کیا کرو گے، میرے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا ہے جس کے کہنے پر آیا. اور شہنشاہ کسریٰ اس رات قتل ہو چکا تھا. یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو یہ تحریر فرماتے ہیں عجز و انکسار سے کہ کرم خاکی. ایک مجسٹریٹ نے آپ کو گرفتار کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے کیا گرفتار ہے، اس خدا کے شیر پر ہاتھ تو ڈال کر دیکھے. تو ہم تو بستے ہیں فلک پر، اس زمین کو کیا کریں. یہ شان ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور آپ فرماتے ہیں جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال ہے روبہ ازار و نزار. یہ خدا کے جلال کے مظہر ہے. سر سے میرے پاؤں تک وہ یار مجھ میں ہے نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار. ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں کہ اے آن کے سوئے من بدویدی بسات تبر، یہ تبر لے کر میری طرف جو آ رہا ہے، از باغباں بترس کے من شاخ مسمرم، اس باغبان سے یعنی خدائے وحد و یگانہ سے ڈر کہ میں وہ شاخ ہوں جو پھل دینے والی ہے. تو یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. یہ عوارف المعارف کتاب ہے جو علامہ شیخ سہر وردی کی ہے، اور یہ ان کا بڑا بلند مقام ہے. شیخ الطائفہ انہیں کہتے ہیں صوفیاء میں. انہوں نے جو بات لکھی ہے یہ اعتراض کرنے والوں کے اندرونی کمینے پن کو ظاہر کرتی ہے بالکل کہ کس طرح یہ بزرگوں پہ اول تو اسلام کی تعلیم کو بلاتے ہیں، اور دوسری طرف ان لوگوں کو جو خدائی لوگ ہیں، جو خدا تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہو کر آتے ہیں اس دنیا میں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکمل ایمان المرء حتی یکون الناس عندہ کالعبائر، کہ کسی شخص کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کو اونٹ کی مینگنی نہ سمجھے. دوسرے لوگوں کو ثم یرجع الی نفسہ، لیکن جب پھر اپنے آپ کو دیکھے فیراھا اصغر صاغرین، تو اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ تو میں تو اس سے بھی حقیر ہوں. یہ عوارف المعارف ہے. بالکل تو یہ اس حدیث، یہ روایت جو انہوں نے کی ہے، پیش کی ہے علامہ سہر وردی نے، شہاب الدین سہر وردی نے، اس کے سامنے ان لوگوں کی کیا حیثیت بنتی ہے. بالکل تو یہ تو ایمان، کیا مکمل ایمان ان میں داخل ہی نظر نہیں آتا. اب یہ کتاب ہے تقویۃ الامام حضرت سید محمد اسماعیل دہلوی. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے غالباً پوتے ہیں، اور ان کا بڑا بلند مقام ہے. صوفیاء میں بھی تھے اور علماء میں بھی تھے، ربانی علماء میں سے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا، وہ اللہ کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ تقویۃ الایمان کا حوالہ ہے. اس کے بعد آئیں دیکھیں کہ تفسیر رازی ہمیں کیا کہتی ہے. تفسیر رازی میں حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سورۃ انبیاء کی آیت ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. اس کی ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی الہی انا عبد ذلیل، انا عبد ذلیل. اب یہاں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو یا پنجابی میں ہوتے ہیں
لیکن ذلیل کا مطلب ہے تذلل والا، جو عجز و انکسار میں بہت نیچا ہے، اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بار بار آتی ہے. جواہر الاسرار کتاب ہے، علامہ مفتی نقی علی خان بریلوی، انہوں نے یہاں ایک بات لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، جب تو مجھے یاد کرے اس حال میں یاد کر کہ تو اپنے اعضاء توڑتا ہو اور میری یاد کے وقت خاشع و ساکن ہو جا، اور جب مجھے یاد کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر، اور جب میرے روبرو کھڑا ہو بندہ ذلیل کی طرح کھڑا ہو. یہاں اب یہ اردو والے لفظ ہیں. اس کے بعد اب آئیں حضرت داؤد علیہ السلام کا دیکھتے ہیں. یہ کتاب مقدس ہے، پرانا اور نیا عہد نامہ. اس میں زبور کی کتاب میں باب 22 میں آیت نمبر زبور کی جو آیتیں ہیں یا مصرے ہیں جو بھی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد، ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار. حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں، اور آدمیوں میں انگشت نما ہوں بشر کی جائے نفرت اور لوگوں میں حقیر، اور سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مذاق اڑاتے ہیں. وہی ترجمہ ہے پورا ترجمہ ہے، پر میں تو کیڑا ہوں انسان نہیں. ہاں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، کیڑا ہوں انسان نہیں. یہ حضرت داؤد کا کلام. اب یہی الفاظ، یہی تبصرے، یہی بدزبانی، یہی ہرزہ سرائی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پر اس شعر کو لے کر کرتے ہیں، اس پر کر کے حضرت داؤد علیہ السلام پر کر کے دیکھیں. قرآن کریم ان کو اواب بتاتا ہے، منیب بتاتا ہے، خدا کا سچا نبی تھا، اس کے تذلل اور انکسار کا یہ حال ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مانتے، نہ مانیں، مگر وہ بات نہ کریں جس کی ذات دوسرے انبیاء پر پڑتی ہے. ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، حضرت وسلم نے تو بڑی بار بار یہ دعا، یہ اس کا ترجمہ کنگ جیمز ورشن جو ہے اس میں بھی بالکل کیڑے کا ورم ترجمہ کیا ہے انگریزی میں. جی. اب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، یہ مستدرک کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ضعیف ہوں، مجھے تقویت عطا فرما، اور میں ذلیل ہوں، اور مجھے اللہم انی ذلیل فاعزنی، میں ذلیل ہوں. اس میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہیں جو اردو پنجابی کے ہیں، یہ وہ معنی ہیں جس میں تذلل ہے، یعنی انکساری ہے. یہ کئی دفعہ یہ حدیث آئی ہے، مصنف ابی شیبہ میں بھی ہے، اور دوسری ایک اور کتاب ہے انی ضعیف فقوینی ذلیل فاعزنی. تو یہ بار بار کئی کتابوں میں اس کا ذکر آیا ہے. تو بات یہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو انکسار دکھایا ہے وہ انبیاء کی سنت کے مطابق ہے، اور بین ہی حضرت داؤد علیہ السلام کے الفاظ ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی کہ مجھ پر کوئی حقیقی اعتراض نہیں اٹھتا. سب ایسے اعتراض ہیں جو دیگر انبیاء پر بھی آتے ہیں. میرے ساتھ منہاج نبوت پر آ کر بات کرو، اپنے خیالات کے مطابق نہیں، اپنے بنائے ہوئے معیاروں پر نہیں، ان حجتوں پر نہیں، منہاج انبیاء پر آ کے بات کرو. اس لیے آپ فرماتے ہیں انبیاء کے طور پر حجت ہوئی ان پر تمام، مجھ پہ جو حملے ہیں ان میں سب نبی ہیں حصے دار، میری نسبت جو کہیں کی سے وہ سب پر آتا ہے، چھوڑ دیں گے کیا وہ سب کو کفر کر کے اختیار. کوئی ایک اعتراض اٹھا دیں، اس کی نظیریں دوسرے انبیاء میں ملتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. اللہ حسن الجزا. سامعین کرام، آپ نے سنا کہ یہ جو اعتراض تھا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک اظہار تھا جو اپنی عز کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، اور جو مولوی اس کو رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کا جواب آپ نے سنا. اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے
بہجت پامال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک